اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ حیوانات مر جائیں جیسے بھیڑیا، شیر، تو ان کا ہڈی اور تمام چیزیں نجس ہیں، لیکن اگر ذبح شرعی کریں تو نجس نہیں ہے ان کے کھال وغیرہ، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ ٹوپی ہو، چاہے لباس ہو، چاہے اس کے علاوہ دوسری چیزیں. حیوانات جو حرام گوشت ہے اس میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن اس کا زندہ طاہر ہے، نجس نہیں ہے. اور اگر ذبح شرعی کر دیں اور تو اس کا مردہ بھی نجس نہیں ہے، لیکن اس میں نماز نہیں ہو سکتی. بلی اور چوہا اور دیگر حیوانات بھی اسی حکم میں، ان کے لعاب دہن بھی نجس نہیں ہے، لیکن لباس یا اگر بدن پہ ہے تو جب تک ہے نماز باطل ہے، تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے. اگر ذبح شرعی نہیں ہوا اور مر گیا تو ہر مردار نجس ہے. اگر گوسفند بھی مر جائے تو نجس ہے، یعنی گوسفند غیر شرعی طریقے سے مر جائے تو اس کی نجس مردار ہے، اور مردار نجس ہے. تو حلال گوشت ہونا الگ ہے اور مردار ہونا الگ ہے. تمام حیوانات حرام گوشت چاہے زندہ ہو، چاہے مر جائیں، چاہے قتل ذبح کیا گیا ہو، چاہے قتل کیا گیا ہو، ان کے اجزاء میں، ان کے اون میں، ان کے کھال میں، ان کے بال میں نماز باطل ہے، صحیح نہیں ہے. پرندے جو حرام گوشت پرندے، ان میں اختلافی ہے مسئلہ. بعض نے کہا ہے کہ یہی حکم ہے، اور ایک روایت ہے جو سند بھی معتبر ہے، فقہاء نے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور اعراض بھی محرز نہیں ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ وہ جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے تو نجس نہیں ہے، لیکن جیسے عقاب کا پر تو اس کی نماز میں نہیں ہوگا، لیکن نجس نہیں ہے. شہرہ عظیمہ ہے، 90% سے زیادہ فقہاء شیخ مفید سے لے کر آج تک وہ اس کے فضلے کو نجس مانتے ہیں. اذرا مدفوع کہتے ہیں، صرف انسان کا نہیں، دو اصطلاح ہے، مدفوع اذرا اور اذرا انسانی، تو یہ خاص ہے، لہذا میں نے عرض کیا قائل بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے. جو آپ نے بات کہی اس کے قائل بہت کم لوگ ہیں. لباس اگر متنجس ہے تو اس پہ نماز صحیح نہیں. ہاں لیکن اگر کوئی چیز متنجس اس کی جیب میں رکھی ہوئی ہے اور وہ تر نہیں ہے تو نماز صحیح ہے. تر نہ کرے تو نماز باطل نہیں ہے.
ایک جماعت جس میں شیخ انصاری بھی شامل ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عقاب کا قلم اور حکم شرعی کا قلم، یہ دونوں حتی بعض کا احرام وضعی بھی، صرف تکلیفی نہیں، وہ مرتفع ہو جاتے ہیں۔ ایک خلاف مشہور ہے علماء کے فقہ کے مختلف ابواب میں، مشہور کا نظریہ یہی ہے کہ بچے کے لیے احکام ہے، مثلا خمس ہے، کفارے ہے، یا کوئی ایسا کا، مگر یہ کہ دلیل خاص، جیسے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کو ہم نہیں کہہ رہے، اجماع کے ساتھ ان کو نہیں کہہ رہے، لیکن متنجس کو کھانا چاہتا ہے، آئے قرآن کو پڑھتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، تو حکم شرعی نہیں ہے بچے کے لیے۔ جب شاعر نے خود حد معین کر دی کہ اگر یہاں تک کہ احتلام سے ہو تو اس کے بچے کے اندر ابھی احتلام نہیں ہوا ہے، تو ابھی بالغ نہیں ہے، جب بالغ نہیں ہوا ہے تو احکام شرعی سے مرتب نہیں ہوں گے۔ ہاں قتل وغیرہ میں تو شکایت نہیں ہے، جو اس میں شکایت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مربی ہے اس کے اندر فقی جو شرائط ہے، اور ماں باپ ہے، دادا ہے، کہ اس کو تربیت دے کہ بہت سنگین جو بڑے گناہ ہے، کبیرہ ہے، وہ انجام نہ دے۔ ہاں متنجس پانی پی رہا پینے دے، بہت زیادہ تکلیف شرعی اس کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک ہم قبول کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، مطلقاً نہیں۔ دیکھیں، دو ڈاکٹرز جو جب ڈاکٹری میں اختلاف ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ دو انجینئرز وہی اختلاف ہوتا ہے ان میں تو کیوں ہوتا ہے؟ تو اہل فن، ہر فن کے ماہر میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں ان کے آپس میں اختلاف ہو؟ یہی چیزیں جو بیان ہے۔ ایک فقی کہتا ہے یہ اعتماد معتبر ہے، کہتا ہے یہ اعتبار نہیں ہے۔ ایک روایت کہتا ہے ظہور ہے، ایک روایت کہتی ہے ظہور نہیں ہے، کہتا ہے کہ اس میں استثناء ہے، کہتا ہے استثناء نہیں ہے۔ دو فقی کا اختلاف فرق نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے دو ڈاکٹرز کا ایک مریض کے سلسلے میں اختلاف ہے، یا دو فلسفیوں کا آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ ظاہر کرتا ہے اہل فن ہے۔
منصرف ہے یہ اس چیز سے. جیسے کوئی نسبت زنا کی دے کسی کو، اب آج کل ویسے بہت سے لوگ ولد الزنا گالی کے طور پہ بولتے ہیں، تو اس میں تعزیر نہیں ہے کیونکہ اس نے نسبت نہیں دی ہے، تو گالی کی طرف. ہاں چونکہ اس نے گالی دی، گالی کو حرام کام کیا، لہذا اس کو کفارہ استغفار کرنا پڑے گا. زہار میں نہیں، زہار کا حکم دوسرا ہے. دیکھیں حد سے حرمت حرام ہے، لیکن حد کسے کہتے ہیں نہ قرآن میں آئے نہ روایت میں آئے. تو یہ عرفی چیز ہے، کہیں پر قصد ہے اور کہیں پر قصد ضروری نہیں ہے، وہ حد ہو جائے گی. کہیں کہیں پر قصد داخل ہوتا ہے عمل میں، کہیں کہیں پر قصد داخل نہیں ہوتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اجماع حسی ہے یا حدسی ہے؟ آپ نے کئی دفعہ میں نے اس قول کو بیان کیا، شیخ انصاری نے اس کو نقل کیا کہ اجماع سے کسی اجماع سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معصوم کا قول وہاں بیچ میں ہے. ضروری نہیں ہے ضروری نہیں کہ فقیہ کے لیے یہ ثابت ہو کہ اجماع میں چونکہ معصوم شامل ہے اس لیے حجت ہے. نہیں، اجماع اپنے آپ میں حجت ہے. کیا اس سے ثابت جواہر میں دے اشرا طریقوں سے، ایک دو یا نہیں دسیوں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ سیرت ہے، لیکن معصوم سے ثابت نہیں ہے کہ یہ سیرت ہے. بعض نے کہا ہے، اس بات کو کہا ہے. اقوال جو فقہا کے وہ حصی ہیں. شیخ توسی نے لکھا ہے تو ان کے لیے حصی ہے، لیکن اجماع حدسی حجت نہیں ہے.
دیکھیں وضو میں جو تکلیفی بھی ہے، وضعی بھی ہے اور مقدمی بھی ہے، لیکن وضو کے علاوہ نہیں شاید. مقدمے کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے کے لیے کیا جا رہا ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے، دوسرے کاموں کے لیے شرط ہے. وضو خود مقدمہ ہے، حج اپنے آپ میں واجب ہے. یہ آپ نے جو آخر میں شرط لگائی کہ خلاف عدالت، تو یہ صحیح ہے، لیکن خلاف عدالت ثابت ہونا ضروری ہے. کیونکہ عدالت اصول دین میں سے ہے، اس کی بحث الگ ہے. احرام باندھنا بالکل ویسے ہی جیسے تکبیرۃ الاحرام، جیسے تکبیر کہہ کے نماز میں آپ داخل ہوتے ہیں، ویسے ہی احرام باندھ کے آپ حج میں داخل ہوتے ہیں. سید بحر العلوم کے لیے معروف ہے کہ آپ حضرت کی خدمت میں کئی دفعہ پہنچے، جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. تو اجماع یقیناً اجماع نہیں. حضرت کو دیکھنے کے بعد کہا اجماع، تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیا سیرت سنت کے خلاف ہوگی؟ سیرت کیا اس کو موافقت معصوم کو کشف کرنا ہے کہ نہیں؟ حضرت نے فردت پہ فرمایا ہاں کہ ہم اصول بیان کریں گے، آپ اس کے فروعات کو حاصل کریں. اگر سیرت حاصل نہیں ہوئی، دسیوں سینکڑوں مورد جو جواہر میں ہیں، خود اپنے آپ پہ ایک مستقل چیز ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو ثابت کیا جائے الگ سے. اگر اس فقیر نے کوئی غبار کیا تو اس کے لیے حجت ہے. اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ امام معصوم کسی مسئلے سے موافق ہے، یقین سے ہو جائے، اس کے لیے حجت ہے. جس سبب میں بھی ہو، جس مسئلے میں بھی ہو. معصوم قول حجت ہے.
چاہے عمل سے معصوم سے ہو، چاہے تقریر سے معصوم سے حاصل ہو، چاہے عمل سے حاصل ہو، چاہے قول سے حاصل ہو، اگر ایک فقیر کو محرز ہو جائے کہ معصوم کہ یہ قول ہے یا یہ فعل ہے یا حجت ہے تو اس کے لیے، لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں نے یقین کر لیا ہے دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ تمام متدین، تمام کسی چیز کو عنوان واجب یا عنوان حرام انجام دیتے تھے یا ترک کرتے تھے تو یہ حجیت کو حاصل کرے گا۔ اگر متعارف کے حساب سے ہو اور غرر اور دھوکہ نہ ہو اور دوسرے کے لیے ضرر نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ قیمت بہرحال اوپر جاتی ہے۔ اگر غرر یعنی اضرار نہ ہو تو کیا اشکال؟ کوئی اشکال نہیں، غرر نہیں ہونا چاہیے۔ ذی الحج کے آخر تک کبھی بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں، شب میں ہی انجام دینا ضروری ہے۔ بعض نے مکے میں بھی انجام دینے کو اجازت دی ہے اور روایت میں موجود ہے، بعض نے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ قربانی حج تمتع کی اور حج قران کی غیر منا میں یا غیر مکے یا اطراف منا میں فائدہ نہیں ہے، اس سے اپنے شہر میں فائدہ مند نہیں ہے، وہیں نہیں ہے، اس کو مکے میں ہی دینی ہے۔ ہاں اگر منا میں نہیں ہے تو اطراف منا میں، حتی منا سے تھوڑا دوری پہ دوسری وادیوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اسراف مقصود ہے، اس کو اسراف کہتے بھی نہیں ہیں۔ انبیاء سابق کے زمانے میں بھی قربانی کر، اس کو تو جانور کھاتے یا آسمان سے بجلی گرتی آتش کو آگ لگا دیتے، انسان نہیں کھا دیتے۔ یہ پیغمبر سے پہلے تک قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ دیکھیے کچھ نقض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح ہونا ضروری ہے، حج کی تفصیلی کتابوں میں موجود ہے۔
اب اس کی شرط پہ جناب ابراہیم کی ذریت میں سب تو اچھے لوگ نہیں تھے. بر اقامت الصلاح کا مطلب ہے نماز برپا کرنا، لوگوں کے ساتھ نماز. آپ امام سے کہیں، آپ کہتے ہیں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی، آپ کی وجہ سے نماز برپا ہے، نماز قائم ہے. یہ سب مرسلہ روایتیں ہیں کہ رات میں بیٹھ کے پانی پیے، رات اور دن میں کھڑے ہو کے پانی پیے یا بیٹھ کے پانی پیے، یہ مرسلہ روایتیں ہیں عادتاً. لہٰذا مستحب اور کراہت کے علاوہ اس کے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں دیا جا سکتا. ظاہراً اشکال نہیں کہ اگر خون نکل آئے تو کفن اس طرح سے ہو کہ کفن نجس ہو جائے، البتہ واجب نہیں. اگر کفن نجس نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں. فرق نہیں پڑتا، چاہے تطہیر کرے یعنی صاف کرے اس کو یا پھر بدل دے کفن کو، نجس نہیں رہنا چاہیے. امام علیہ السلام سے روایات ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام سے سوائے ایک نام کے کچھ نہیں رہ جائے گا. يصير حرج ومال لا لأن الإمام المعصوم غائب مو حاضر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.